نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر کیا غم حسین میں رونا سنت رسول ہے، پارٹ 2 بیان کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3771، رسول کریم حسن و حسین کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ خوراک غم بحوالہ کنز الغرائب صفحہ نمبر 301، اگر امام حسین رو پڑتے تو فرشتگان عرش کے دل دہل جاتے۔ آئینہ قیامت صفحہ نمبر 16، امام حسین کی شہادت کی خبر رسول پاک نے امام حسین کے بچپن میں ہی دے دی تھی۔ ایک معتبر روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ آقا دو عالم نے ام سلمہ سے فرمایا، دروازے کی نگہبانی رکھ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں امام حسین جو کم سن بچے تھے کھیلتے ہوئے اندر آ گئے اور سرور کونین کی گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی، آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرشتے نے عرض کی کہ وہ وقت قریب ہے جب آپ کی امت اسے شہید کر دے گی۔ حضور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین دکھاؤں جہاں یہ لاڈلا شہید کر دیا جائے گا۔ پھر سرخ مٹی آپ کی خدمت پیش کی گئی۔ حضور نے مٹی سونگھ کر فرمایا، ریح کرب و بلا، ریح کرب و بلا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ کے گھر موجود تھے۔ اپنے دائیں پہلو سے اپنے بیٹے ابراہیم کو چمٹا رکھا تھا اور اپنے بائیں پہلو سے اپنے بیٹے حسین کو چمٹا رکھا تھا۔ کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھتے چومتے روتے، کبھی اپنے بیٹے حسین کی طرف دیکھتے روتے چومتے۔ حضرت سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ پہ قربان کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سلمہ ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا، اس نے کہا اللہ کا پیغام ہے، ایک رکھ لو ایک دے دو۔ اللہ نے ایک بیٹے کے لیے دوسرے کا فدیہ مانگا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل، اگر میں ابراہیم دیتا ہوں تو میں اکیلا رہوں گا، اگر میں ابراہیم دیتا ہوں تو میں اکیلا رہوں گا، لیکن اگر میں حسین دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی، لیکن میرے ساتھ میری فاطمہ بھی روئے گی، اور فاطمہ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور فاطمہ کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ المستدرک 3/1791، حدیث نمبر 4864، حضور کی چچی ام فضل فرماتی ہیں کہ ایک روز شہزادہ حسین حضور کی گود میں تھے۔ آپ شہزادہ حسین کو کبھی چومتے، کبھی سینے سے لگاتے، روتے اور فرماتے، حسین بیٹا، حسین بیٹا۔ اتنے میں جبرائیل آئے اور خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو فرات کے قریب شہید کر دے گی۔ پھر جبرائیل نے اس جگہ کی مٹی رسول پاک کو لا کر دی جہاں حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3771، ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3771، ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک نے ام سلمہ سے فرمایا کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ اسی دوران حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ رسول پاک کے اس فرمان کے مطابق کہ جب میرے اہل بیت آئیں ان کو روکا نہ جائے، انہیں نہ روکا گیا، وہ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین دوڑ کر رسول پاک کی گود میں بیٹھ گئے۔ رسول پاک حضرت امام حسین کو کبھی چومتے،
کبھی سینے سے لگاتے کبھی روتے اور حسین حسین پکارتے۔ اسی اسرا میں حضرت جبرائیل آئے، رسول پاک سے کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا یہ بچہ آپ کو بہت پیارا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا آپ کے اس بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، آپ کے اس بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر جبرائیل نے اس جگہ کی مٹی رسول پاک کو دی جہاں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ رسول پاک نے وہ مٹی کی شیشی ام سلمہ کو دی اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ بیت گیا، 61 ہجری کا آغاز ہو گیا، 10 محرم آ گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6166 سلمی بیان کرتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی، خواب میں دیکھا رسول پاک آئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر کے بال اور ریش مبارک گردآلود ہیں، آپ لگاتار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، میں ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں سہم گئی، میں ڈر گئی، میری آنکھ کھل گئی، میں بھاگتی ہوئی شیشے کی طرف گئی جس میں کربلا کی مٹی تھی، دیکھا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ یقیناً اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ میرے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، میرے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ غم حسین میں روتے رہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم بھی غم حسین میں روتے ہیں کیونکہ ہم غم حسین میں روتے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہی تو فرمایا ہے هو سماک المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ تو نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا محبوب نبی غم حسین میں روتا تھا، ہمارا محبوب نبی غم حسین میں روتا تھا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے محبوب نبی کے امتی ہیں، ہم سب بھی غم حسین میں روتے ہیں، ہم سب بھی غم حسین میں روتے ہیں کیونکہ غم حسین میں رونا سنت رسول ہے، غم حسین میں رونا سنت رسول ہے۔